السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 ہے اور آیت مبارکہ بھی 229 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اب یہ تمام آنے والے رکوع میں آیات ایسی ہیں کہ جن سے متعلق بہت سارے احکام ہیں۔ اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں سے رجوع کریں اور دوسری تفاسیر سے رجوع کریں جہاں طلاق کے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے اختلافی مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو جن کو شوق ہو ان کی گہرائی کو جاننے کا تو وہ اختلافی مسائل کو بھی فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پہ ان آیات کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، تو ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے سارے معاملے کو کس اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان میں جو طلاق کا لفظ آیا ہے یہ طلقہ سے ہے، اور طلقہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا۔ تو اس کے برعکس جو نکاح کا لفظ ہے اسے عقدۃ النکاح کہا جاتا ہے، اور عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ کا ہونا، اور گرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا باندھنا۔ تو گویا کہ نکاح ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس میں 2 فریقین یا یوں کہیں کہ 2 خاندان جو ہیں وہ آپس میں ایک تعلق میں ایک گرہ میں بن جاتے ہیں، اور جب طلاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طلاق سے اب وہ گرہ کھول دی جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو 2 طلاقیں دینے کے بعد اس کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کہا گیا کہ یا تو اس کو معروف انداز میں روکے گا، اور تسریح بِإِحسان، یا پھر اس کو رخصت کر دے گا احسان کے ساتھ۔ لہذا یہاں پہ جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امساک بالمعروف اسم کے انداز میں بات کی ہے، فعل کے انداز میں بات نہیں کی، اور اسم جو ہوتا ہے وہ فعل کی بنسبت اسٹرانگ ہوتا ہے اور زیادہ مثبت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ روک دینے کے عمل کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بات فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے ساتھ ہی بات ہی کی گئی ہے، یعنی کہ فعل کے ذریعے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ تو فعل کے اندر ایک حکم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور اسم کے اندر جو ہے وہ حکم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ ایک آپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ والدین کے معاملے میں بھی کہا کہ بہت اعلیٰ انداز سے احسان کے لیول پہ جا کے کام کرنا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر بیوی کو روکنا ہے تو امساک کے ساتھ اعلیٰ انداز میں اس کو روکنا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ امساک بالمعروف کہا گیا ہے، نہ یہاں پہ محبت کی بات کی گئی ہے، نہ یہاں پہ احسان کی بات کی گئی ہے، بلکہ یہاں پہ معروف کی بات کی گئی ہے، کیونکہ معاملہ طلاق کا چل رہا ہے، اور طلاق کے معاملات میں الزامات بھی ہوتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے ایسے مقام پہ آ جاتے ہیں جہاں وہ پہلی والی محبتیں برقرار نہیں رہتی ہیں، جہاں احسان کے لیول کا بھی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن بہت پریکٹیکل کتاب ہے اور ہمیں حقیقت دکھاتی ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ محبت سے بھی نہیں چل سکتے، آپ احسان کے لیول پہ نہیں چل سکتے، تو کم سے کم معروف انداز کے ساتھ تو چلا جا سکتا ہے، اور معروف عرف سے نکلا ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو آپ کے نزدیک بھی بہتر ہو، سامنے والے کے نزدیک بھی بہتر ہو، کوئی کمپرومائز کا ایسا درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ تو نہ محبتوں کی باتیں کی ہیں، نہ احسان کی باتیں کی ہیں، بلکہ معروف کی بات کی ہے کہ بعض اوقات اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے انسان کو معروف انداز کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو چلانا پڑ جاتا ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو عموماً یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جی اب وہ محبت نہیں رہی، اب وہ تعلق نہیں رہا، اب وہ چاہت نہیں رہی، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے پہلے والی باتیں عین ممکن ہے کہ نہ ہوں، لیکن بہت سارے اور فوائد کے لیے اور بہت سارے اور نقصانات سے بچنے کے لیے معروف کا انداز کم سے کم اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میری برداشت سے باہر کی ہے، اور یہ غلطی میں نہیں برداشت کر سکتی، یا یہ کمی ایسی ہے کہ جو ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یا وہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم آپ اپنے اندر یہ چیز لے آئے تو پھر ہمارا رشتہ جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کی کچھ اور خوبیوں کے ساتھ جو ہے کوئی معروف انداز ڈھونڈ کے اس رشتے کو چلایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ کا اگلا حصہ یہ ہے کہ تسریح بِإِحسان، کہ اگر تمہیں اس کو چھوڑنا ہی پڑ جائے تو احسان کے لیول پہ جا کے چھوڑنا پڑے گا۔ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جب روکنے کی بات کی جا رہی تھی تو احسان کی بات نہیں کی، وہاں حقیقت کی زندگی دکھائے کہ پھر ان دونوں کو دوبارہ آپس میں رہنا پڑے گا تو بہت ساری کمی بیشیاں آ جائیں گی، تو معروف کا انداز ہونا چاہیے۔ لیکن بالفرض اگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے نہیں چلا جا سکتا، اب اگر رشتہ چھوڑنا ہی ہے تو رشتہ چھوڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے
اعلیٰ معیار دکھا رہے ہیں کہ احسان کے لیول پہ جا کے اپنے رشتے ختم کرو۔ گویا کہ یہاں پہ اب جدائی کا عمل شروع ہو جائے گا، تو اگر کسی کے ساتھ جدا ہی ہونا ہے، رشتہ اگر ختم ہی کرنا ہے، تو اس کام کو بھی کس لیول پہ جا کے کرنا ہے؟ احسان کے لیول پہ جا کے کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر رشتہ بناتے وقت یہ بات کہی جا رہی ہوتی تو عقل میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں احسان کا لیول دکھایا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ رشتہ چھوڑتے وقت یہ بات کہی جا رہی ہے تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جب اپنے معاشرے میں یہ معاملات دیکھتے ہیں تو جب رشتے چھوڑے جاتے ہیں تو ایک دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور بھی بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں احسان کسے کہا گیا ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو جب رشتہ چھوڑنے کی بات آ رہی ہے تو گویا کہ کس طریقے سے چھوڑا جا رہا ہے، کس انداز کے ساتھ، کتنی سچائی اور احترام کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہاں پر اکابرین بڑی اعلیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں بہت سارا وقت گزارا ہو، اچھا وقت، اچھے حالات بھی دیکھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہو، تو گویا کہ اگر یہ رشتہ کسی بھی وجہ سے اپنے اختتام پہ جا رہا ہے تو انسان ایک دوسرے کو یہ کہے کہ ہم نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا، بہت ساری خوشیاں اکٹھی دیکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ اور پھر قرآن آگے جا کے یہ معیار بھی پیش کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی تحفہ جو آپ نے اس کو دیا ہے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے، بلکہ جاتے وقت بھی کوئی اچھا سا تحفہ دے کے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ انسانی عقل یہاں پہ حیران ہو جاتی ہے کہ جس انسان کو آپ اپنی زندگی سے الوداع کہہ رہے ہوتے ہو تو گویا کہ آپ اس کو یہ ساری باتیں کہہ کے اور ایک تحفہ دے کے الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا معیار دکھا رہا ہے، قرآن ہمیں کس سطح پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو رشتہ چھوڑنے پہ کہاں، رشتہ بنانے پر بھی ہمارے ایسے کردار اور اخلاق نہیں ہوتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں تصریح کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور سرح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آسانی کے ساتھ چھوڑنا، یعنی کہ خاندانوں کو ذلیل نہ کیا جائے، عزتوں کو نہ اچھالا جائے، عدالتوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹا نہ جائے۔ تو جیسے حق مہر کے معاملات ہوتے ہیں تو کسی کا حق مہر بڑی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دے دیا جائے، جو کچھ بھی ایک دوسرے کے اوپر واجبات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں اس میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور جب ایک دوسرے کو چھوڑنے پر آتے ہیں تو جتنی مشکلات ایک دوسرے کے لیے پیدا کر سکیں اتنی پیدا کی جاتی ہیں۔ تو قرآن ہمیں بہت اعلیٰ معیار دکھا رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ بھی چھوڑنا ہے، احسان کے لیول کے ساتھ بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ اسلام ہمیں 3 درجے دکھاتا ہے کہ اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ تو اگر کسی کو طلاق دینی پڑ جائے اور وہ حق پر ہو، اور کسی کو اگر طلاق لینی پڑ جائے اور یہ کہ وہ حق پر ہو، تو اس طلاق دینے اور لینے کے عمل کے باوجود بھی وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور اس عمل کو کرتے ہوئے وہ گویا کہ ایک احسان کا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دینے والے کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جس کو دی جاتی ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور انسان ایک طرح کے گلٹ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات دینے والا بھی اور بعض اوقات لینے والا بھی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بات نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ بہت محتاط ہو جاؤ، اس رشتے کو تقویٰ کے معیار پہ چلانے کی کوشش کرو، حد الوسع نبھانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بھی یہ رشتہ نہیں چل پا رہا ہے اور اگر طلاق دینی ہی پڑ جاتی ہے تو دینے کے باوجود بھی وہ دونوں انسان ہیں اور دونوں ایمان والے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو اتنا ملامت کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بد نصیب انسان سمجھتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں تو گویا کہ اللہ پاک نے یہ ایک طرح کا راستہ اور ایک طرح کی آپشن دی ہوئی ہے، اس کو کرنے کے باوجود بھی آپ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور اپنے احسان کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ایک اور سچویشن یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے بیوی کو یہ احساس ہو کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، تو اگر وہ کچھ دے کے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو یہ عمل بھی اس کے لیے جائز اور حلال ہے، اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ طلاق نہیں لے سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں کہا گیا کہ وہ جو بھی فدیہ دینا چاہے۔ تو عموماً قرآن پاک میں فدیہ کا لفظ کہاں آتا ہے؟ جہاں کسی غلام کو آزاد کرانے کی بات آتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عورت کسی تعلق یا رشتے میں اپنے آپ کو قیدی سمجھتی ہے تو اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے وہ کوئی بھی حق مہر یا کوئی بھی اور گفٹ جو ہے وہ مرد کو دے کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے۔
اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تلقا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور حد ہم جانتے ہیں کہ وہ شرعی حد جو کہ 4 بڑے گناہوں کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے، اگر کسی نے زنا کیا ہے، یا کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگایا ہے، یا پھر چوری کی ہے، یہ صرف 4 حدود ہیں جو کہ اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ تو کوئی ایسا جرم نہیں ہوا ہے جو کہ حدود کے اندر آتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حدود اللہ کا لفظ استعمال فرما کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح یہ 4 گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح اس معاملے میں بھی کسی قسم کی کمی کوتاہی جو ہے وہ چھوٹا معاملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ بھی بہت بڑا معاملہ سمجھا جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حدود اللہ کا لفظ وہاں پہ بھی آیا ہے جب کوئی عورت خلا لینا چاہے۔ تو اس میں یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ شوہر کے پاس رہتے ہوئے اس سے اگر مطمئن نہیں ہے، اور اگر کوئی وہ اور غلط کام کر بیٹھتی ہے، تو پھر تو وہ خلا لینے سے بھی بہت بڑی مجرم بن جاتی ہے۔ خلا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر کے پاس رہتے ہوئے بھی کسی اور غلط کام میں مبتلا ہو جانا تو پھر تو گویا کہ وہ حدود کے لیول کا ہی گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حدود اللہ جتنا ہی نازک معاملہ ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک صحابہ نبی علیہ السلام سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، نہ مجھے اپنے شوہر کے دین کے اوپر کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے اس کے کردار کے اوپر کوئی اعتراض ہے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد کسی کفریہ بات میں چلی جاؤں۔ تو گویا کہ اب یہاں پہ میرے جیسا انسان تو ساری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ جس کا دین بھی اچھا ہے، جس کا کردار بھی اچھا ہے، تو پھر آپ کیسے کسی کے معاملے میں کفر میں جا سکتی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں کہ دین بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے، مگر وہ شوہر جو ہیں وہ ان کے سیکشول تعلقات نہیں پورے کر پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اپنے شوہر کے پاس رہتے ہوئے میں کسی اور مرد کا سوچوں گی یا کوئی اور غلط کام کروں گی تو گویا کہ یہ کفریہ عمل ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ تم کوئی بھی ہدیہ دے کے اسے خلا حاصل کر لو، اور شوہر سے یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو گویا کہ ایک مہذب انداز میں ایک مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے معاملے کی گہرائی کو کیسے سمجھا، تو آپ نے آپشن دے دی۔ تو گویا کہ دین کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے، دین کے اندر بہت آسانی اور بہت سہولت ہے کہ جن معاملات کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے، ہمارے دین نے ان کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا طلاق کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، مگر اس کو کوئی لعنت سمجھنا یا برائی سمجھنا، جیسے کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اسی طریقے سے طلاقیں بھی آسمانوں پہ ہی طے ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ہی جگہ سے یہ دونوں معاملے ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے نکاح ہونا بہت معتبر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ آپشن دینا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہی ہے اور آسمانی معاملہ ہی ہے۔ ان آیات پہ اگر ہم غور کریں تو یہ انسان کی زندگی کا سب سے پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہوتا ہے، جسے قرآن بہت آسانی کے ساتھ اور بہت عزت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔